35 کے اوپر سبق پہلے انسان پہلے پیغمبر کی ریڈنگ کر رہے ہیں۔ پیج نمبر 35 اوپن کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا جب زمین پر اترے تو اس وقت زمین پر انسانوں کی کوئی آبادی نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو زمین پر ایک دوسرے سے الگ الگ جگہ پر اتارا تھا۔ اسی وجہ سے یہ دونوں برسوں مینس کئی سالوں تک روتے رہے اور ایک دوسرے کو ڈھونڈتے رہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر بھیج دیا، جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا، تو اس وقت کیا تھا، زمین پر کوئی انسانوں کی کوئی آبادی نہیں تھی۔ اور ان کو جب زمین پر بھیجا ہے تو ایک دوسرے سے الگ الگ دور دور جگہوں پر اتارا تھا۔ تو کیا ہوا کہ وہ کئی سالوں تک ایک دوسرے کو ڈھونڈتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا، جنہوں نے آ کر انہیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی دعا سکھائی۔ وہ دعا مانگنے کے بعد اللہ نے ان کی معافی قبول کی اور پھر ایک دن ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضرت آدم علیہ السلام کو بی بی حوا مل گئیں۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا اور انہیں دعا سکھائی کہ وہ معافی یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے مانگ سکیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا یعنی جو معافی تھی اس کو قبول کیا، اور وہ اس طرح سے ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضرت آدم علیہ السلام جو ہے ان کو بی بی حوا مل گئیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جبل رحمت نام کی پہاڑی پر ملے تھے، جو میدان عرفات ہے جہاں لوگ حج کرنے جاتے ہیں۔ یعنی حج میں میدان عرفات کے مقام پر جبل رحمت پہاڑی ہے، وہاں پر ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت آدم علیہ السلام کو بی بی حوا جو ہے وہ ملی تھی جبل رحمت نامی پہاڑی کے اوپر۔ اب پیج نمبر ہم لوگ نیکسٹ 36 پر پڑھیں گے۔ پیج نمبر 36 ہے، کس طرح دنیا آباد ہونا شروع ہوئی۔ پھر پہلے انسان اور پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کی بنیاد رکھی اور خانہ کعبہ تعمیر کیا، جہاں حضرت آدم علیہ السلام، بی بی حوا اور ان کی اولادیں اللہ کی عبادت کیا کرتی تھیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ آبادی بڑھتی اور پھیلتی چلی گئی اور لوگ دوسرے علاقوں میں جا کر رہنے لگے، اور مختلف علاقوں اور دنیا کے مختلف حصوں کے مطابق لباس، زبان، طریقہ زندگی اور مذہب وغیرہ میں بھی فرق آتا چلا گیا، لیکن اصل میں ہم ایک ہی ماں باپ یعنی حضرت آدم اور بی بی حوا کی اولاد ہیں۔ یعنی کیا ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جب اس دنیا میں خلق کیا تو کس کو، حضرت آدم علیہ السلام کو، انہی سے یہ سلسلہ جو ہے انسانوں کی آبادی کا وہ چلا، اور جب وہ زمین پر آئے یعنی ایک دوسرے سے مطلب مل گئے، تو اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے کیا کیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی، خانہ کعبہ کو بنایا، اور وہ اور ان کی جو اولاد تھی وہاں پر عبادت کیا کرتے تھے، اور اسی طرح سے پھر ان میں سے جو اولادوں کا سلسلہ ہے وہ بڑھتا چلا گیا، اور پھر وہ جو ہے لوگ مختلف علاقوں میں پھیلتے چلے گئے، اور اس طرح سے ان کی جو زبان، لباس وغیرہ جو ہے مختلف ان میں چینجنگ آتی رہی، اور ہر مختلف مذاہب بھی آتے گئے، اور ان کا جو طریقہ زندگی تھا وہ یعنی ہر چیز میں ڈفرینس تھا، اور وہ مختلف علاقوں میں بڑھتے چلے گئے۔ اور ابھی آپ لوگوں کو جیسے دنیا میں مختلف قسم کے لوگ نظر آتے ہیں، مختلف شکلیں بھی ہیں، ان کا لباس ہے، یعنی طرز زندگی مختلف ہے ایک دوسرے سے، اور ان کے جو رہنے سہنے کا جو سٹائل ہے یا مذاہب ہیں، اب یہ ہندو ہیں، کرسچنز ہیں، یا آپ کو ڈفرینٹ یعنی یہودی ہیں، ہر طرح کے جو مذاہب نظر آتے ہیں، وہ سلسلہ یعنی ایسے بڑھتا چلا گیا، اور اس طرح سے یعنی پوری اس دنیا میں جو ہے انسانیت کا وجود جو ہے وہ اس زمین پر قائم ہوا۔ نیکسٹ کہ ہم نے کیا سیکھا۔ ان تمام باتوں سے ہم نے یہ سیکھا کہ ہم سب مل جل کر رہیں اور لڑائی جھگڑے سے پرہیز کریں۔ یعنی کیا کہ ہم سب کو مل جل کر رہنا چاہیے، کہ جن باتوں کا اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کریں، اور جن سے منع کیا ہے ان سے بچ کر رہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے شیطان انسان کے ساتھ ہر ٹائم لگا ہوا ہے کہ اس کو بہکائے یا اس کو اللہ تعالیٰ سے دور کرے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دور کرتا ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ جب لڑائی جھگڑا شروع ہوگا تو پھر کیا ہوگا، یقیناً اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ دور رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو پسندیدہ اور نیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے صحیح معنوں میں بندے ہوتے ہیں، وہ لڑائی جھگڑے سے دور رہتے ہیں، اور شیطان سے بچ کے رہنا چاہیے، اور اس سے بچنے کے لیے ہمیں زیادہ تر جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ اس دعا کو ورد کرتے رہنا چاہیے کہ ہم لوگ اس سے بچ کر رہیں، اور ہمیں اپنے والدین کی
عزت و احترام کرنا چاہیے اور ہر چیز کا یعنی خیال رکھنا چاہیے، یعنی برے الفاظ نہ بولیں، جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جو ہے ہمارے لیے مکمل نمونہ ہے کہ وہ بچپن ہی سے بہت ہی نیک سیرت تھے، کبھی انہوں نے لڑائی جھگڑا نہیں کیا، کبھی مطلب کچھ بھی ایسے غلط یعنی جو حرکات عام انسانوں میں پائی جاتی ہیں وہ ان میں نہیں تھی، تو ہمیں ان کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو جو ہے کنٹرول کرنا چاہیے کہ ہر برائی سے ہم لوگ بچ سکیں۔ جیسے نماز ہے تو نماز کیا کرتی ہے؟ برائی سے روکتی ہے، تو ہمیں ہر نیکی کے کام کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ جس طرح سے ہمارا سبق پہلے انسان پہلے پیغمبر کی ریڈنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے، اس کے بعد ہم لوگ اس کے نیکسٹ میں ہم لوگ حضرت اس کے کریں گے، سوالات کے جوابات کریں گے۔